نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ علماء کرام، جملہ معتکفین و معتکفات، اور اطراف و اکناف عالم میں موجود سب سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سال بھی رمضان المبارک عطا کیا اور اس کا آخری عشرہ نصیب فرمایا، اور پھر اس میں مسنون اعتکاف کی سعادت عطا کی۔ اللہ رب العزت آپ کا آخری عشرہ اعتکاف میں یہ مجاہدہ اپنی بارگاہ میں خاص لطف و کرم اور فضل و اکرام کے ساتھ قبول فرمائے۔ آج رات چونکہ 21ویں شب رمضان ہے اور سالانہ معمول کے مطابق میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے باب مدینہ علم، جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ العلم کے لقب سے نوازا، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا علم و حکمت پر، اور اس کا تعلق اس امر سے بھی ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ قبل علم کے نور کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اور اس معاشرے کی جہالت اور تاریکی کو ختم کرنے اور ہر جگہ علم کے چراغ روشن کرنے کے لیے 25,000 مراکز علم کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ منصوبہ تنظیمات کو، کارکنان کو، رفقا کو دے دیا اور اس پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس موضوع کی مناسبت سے آپ کو مراکز علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ علم ہے کیا، اس کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے، ہمارے حالات کے اندر اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ میں ابتدا تو اسی علم کے ایک سادہ سے تعارف سے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں باب و مدینۃ العلم کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، تحریک منہاج القرآن کے اصل اہداف میں سے ایک بڑا اہم ہدف علم کو زندہ کرنا، علم کو پہنچانا ہر ایک تک، علم کو پھیلانا اور علم کے کلچر کو دوبارہ ریوائیو کرنا، علم کی ثقافت کو زندہ کرنا اور ہر شخص کو علم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ بنیادی ہدف ہے۔ اگر ہم اسے پورا نہیں کرتے، اس پر فوکس نہیں کرتے، تو ہم نے گویا تحریک منہاج القرآن کی روح کو ہی نہیں سمجھا، اور ہم آگے کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ علم نور ہے،
اور نور کے بغیر زندگی بھی اور ماحول بھی ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں جتنی مشکلات ہیں، تلخیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہے، یعنی علم کی کمی یا علم کا فقدان۔ علم ایک صاف ستھری سوچ دیتا ہے، علم عادت کو بدلتا ہے۔ علم نصیب ہو جائے تو رویے تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیہیویئرل چینج آتی ہے۔ زندگی یاد رکھ لیں افکار سے، خیالات سے اور نظریات سے عبارت ہوتی ہے، اور افکار، نظریات سب کچھ علم سے جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو کوئی فکر و نظریہ نہیں، اور فکر و نظریہ نہیں تو زندگی کا کوئی مقصود، کوئی منزل نہیں، اور وہ نہیں تو آپ کا کوئی رویہ بہتر اور قابل تعریف نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پہلو ضروری ہے کہ علم انسانی زندگی میں، انسان کے دماغ میں، دل میں احساس پیدا کرتا ہے۔ احساس ہی ایک ایسی چیز ہے جو شعور اور کسی چیز کا شوق مہیا کرتا ہے، اور کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے انسان جو عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، وہ اسی شعور اور شوق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر علم آپ کے پاس نہیں تو ان میں سے کوئی مرحلہ آپ طے نہیں کر سکتے، ہر چیز سے معروم ہو جاتے ہیں۔ جب علم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے جہالت ہوتی ہے، اور جہالت سے بسا اوقات انسان اپنے لیے بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کرتا ہے۔ اور اگر علم حاصل ہو جس قدر ہو تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسرے شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پھر علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سوچ کو اور شعور کو بلند کرتی ہے۔ جب سوچ اور شعور بلند ہوتا ہے تو آپ کی آرزو اور امنگ بلند ہوتی ہے، اور علم ہی ایک ایسی مددگار چیز ہے جو آپ کو اخلاقی گراوٹ سے بچاتی ہے، اخلاقی طور پہ ذلت میں نیچے گرنے سے بچاتی ہے، رویوں کو قبیح برا ہونے سے بچاتی ہے۔ پھر اور اینگل یہ ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جو آپ کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، انسان سے محبت سکھاتا ہے، انسان کی قدردانی سکھاتا ہے، انسانیت کی عزت سکھاتا ہے۔ علم شعور دیتا ہے کہ انسان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے۔ اس سے پھر ہماری زندگیاں آسان ہوتی ہیں، اور نہ صرف زندگیاں بلکہ اس کے نتیجے میں آخرت کے امور بھی درست کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو علم اور مراکز علم کے پورے پروسیس کی اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن علم پر کیوں فوکس کرتی ہے۔ دراصل دو چیزیں ہیں جن سے زندگی عبارت ہے، جن سے ایمان بھی حسین ہوتا ہے، ایک علم اور ایک ادب۔ ادب کی گفتگو آگے 8 راتوں میں آئے گی۔ وہ جو اخلاقی اقدار جو مٹ رہی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، ان کو زندہ کرنا، ان کو بہتر کرنا، وہ ادب کا عنوان ہے۔ مگر سلف صالحین ادب کو اور علم کو جمع کرتے اور اس طرح اپنی زندگیوں کو منور کرتے تھے۔ ادب سے اخلاق جنم لیتا۔ علم جو ہے پھر ہمارے معاشرے کے اندر باہمی تعلقات کو اچھا کرتا ہے، کیونکہ علم بتاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، اعزاء اقارب کے کیا ہیں، چھوٹے اور بڑے کے حقوق کیا ہیں، غریب و امیر کے حقوق کیا ہیں،
پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق کیا ہیں، اساتذہ کے کیا ہیں، طلباء کے کیا ہیں۔ علم بتاتا ہے حقوق کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے اور واجبات صحیح طور پہ ادا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور پھر علم تعلقات کو خوشگوار بھی بناتا ہے۔ جب آپ کو شعور ہو جاتا ہے علم کے ذریعے کہ اس سے میرا یہ تعلق ہے، اس شخص کے مجھ پر یہ حقوق ہیں، میرے اوپر اس شخص کے لیے یہ واجبات ہیں، تو پھر علم سکھاتا ہے کہ انہیں ادا کس طرح کرنا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو علم شعور بھی دیتا ہے، طریقہ بھی دیتا ہے، سلیقہ بھی دیتا ہے۔ خاندانوں اور رشتہ داروں میں نفرتوں کو کم کرتا ہے، دوریاں کم کرتا ہے، جبکہ جہالت نفرتیں پیدا کرتی ہے اور دوریاں بڑھاتی ہے۔ پھر علم ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا جوہر ہے جو اخلاق کو بلند کرتا ہے۔ علم آپ کے لہجوں کو نرمی دیتا ہے۔ اونچا بولنا، ایک دوسرے پہ لپکنا، شور مچانا، گرجنا، غصہ کرنا، یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں، لاشعوری کی چیزیں ہیں۔ علم چونکہ اچھے برے کی تمیز دیتا ہے، آپ کو اچھے برے رویے کی تمیز دیتا ہے، اچھے برے اخلاق میں فرق سکھاتا ہے، لہٰذا وہ آپ کے لہجے بھی درست کرتا ہے، آپ کی زبان درست کرتا ہے، لہجوں میں نرمی دیتا ہے، الفاظ کا اچھا چناؤ دیتا ہے، ان کے استعمال کا شعور دیتا ہے، طریقہ سلیقہ دیتا ہے، جس سے آپ جس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہوتا ہے، تلخی کم ہوتی ہے۔ یہ سب کرامات علم کی ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، جو شخص یا جو گھر یا جو گھرانہ علم سے جتنا دور ہے، اسی گھرانے میں اتنے جھگڑے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، ان کے ریلیشنز اتنے ٹف، اتنے ہارڈ ہیں۔ تلخیاں حل کرنے کی چابی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ علم سارے عقدے کھولتا ہے انسان کے لیے۔ علم جب نہیں ہوتا تو ہماری زندگی بے شمار مسائل میں گھری رہتی ہے، ہمیں ان مسائل کا، ان کے اسباب کا ادراک بھی نہیں ہوتا، ان مسائل کا حل بھی معلوم نہیں ہوتا۔ آپ صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو علم آپ کو ان کا حل بتاتا ہے۔ وہ علم اگر آپ خود حاصل کر لیں، جس قدر ہو سکے تو اس قدر آپ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں، الجھنوں سے بچ سکتے ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے دیگر اسباب تو اپنی جگہ ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سیاسی بدامنی ہے، معاشی مشکلات ہیں، پورے اجتماع اور معاشرے کا رویہ برباد ہو گیا ہے۔ کہ اگر آپ علم کا چراغ جلا لیں اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے گرد و نواح میں، تو آئلی نظام آپ کا، گھر کا نظام اور معاشرتی نظام، ہر ایک کو بہتری ہوگی۔ ہر مرد کو اپنا رول ادا کرنے میں مدد ملے گی، ہر خاتون کو اپنا کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ علم آپ کو پہچان کروائے گا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، سوسائٹی کی نسبت، اپنی فیملی کی نسبت، اپنے تعلق رکھنے والی سہیلیوں اور دوستوں کی نسبت، اپنی تحریک کی نسبت، اللہ کے دین کی نسبت، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت، اپنی ذات کی نسبت، دوسروں کی نسبت، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ علم آپ کو شعور دے گا، اس شعور سے زندگی میں روشنی آتی۔ گویا ہماری اعتکاف گاہ درس گاہ بھی ہے، یہاں علم کے چراغ بھی جلائے جاتے ہیں، ادب و تربیت کے چراغ بھی جلتے ہیں، نصیحت کے چراغ بھی جلتے ہیں، ہر طرح کی خیر آپ ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا اللہ رب العزت آپ کی مہنگائی کی مشکلات کو حل فرمائے گا، مگر اس خیر سے محروم نہ ہو جائیں، اور یہ زندگی کے آخری سانس تک آپ کی زندگی میں یہ سلسلہ خیر
بلا انقطاع جاری رہے۔ علم کے تصور کو، ہماری زندگیوں کے ساتھ علم کے تعلق کو، اس کی ضرورت و اہمیت کو مختصر طریق سے سمجھ لینے کے بعد اب ہم آج رات کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ باب و مدینۃ العلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب عطا فرمایا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو۔ میں حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس حدیث سے قبل میں دوہرا لوں اس آیہ کریمہ کو جس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو جائیں۔ یہ کرکس ہے۔ کتنی بڑی بات فرما دی اللہ رب العزت نے، فرما دی۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں، اللہ سب کو برابری کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم ہمیشہ برابری مانگتے ہیں۔ اس برابری کے تصور میں یاد رکھ لیں برابری ربوبیت میں ہے، چونکہ وہ رب ہے، رزق دینے میں، ربوبیت پالنے میں، پرورش کرنے میں اور عدل میں برابر ہے۔ مگر بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے فضل کو طلب کر لیتے ہیں، تو فضل کرنے میں پھر ہر کوئی برابر نہیں ہوتا، فضل پانے میں ہر کوئی برابر نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا بہت سے اور فرق مراتب کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ صاحبان علم اور محرومان علم کبھی برابر نہیں ہوتے، چونکہ علم اور جہالت برابر نہیں ہوتی، سو عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا، اور علم سے معمور زندگی اور علم سے محروم زندگی برابر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ایک ڈیوائن سٹیٹمنٹ ہے، ایک ججمنٹ ہے، آپ غور کر لیں۔ سو اس لیے اللہ رب العزت نے جن کو جتنا درجہ علم میں زیادہ دیا ان کو اسی حساب سے فضیلت اور برتری عطا کی۔ اب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب۔ آپ نے فرمایا، اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، اور میں نے امام حاکم کی مستدرک کی روایت پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر فرمایا جو شخص اس شہر علم میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے۔ پھر امام طبرانی کی جو روایت ہے اس میں ایک صیغہ، ایک لفظ مختلف آیا ہے، اس میں فرمایا فلیأتہ من بابہ، اس میں ہی کی ضمیر مدینہ کی بجائے علم کی طرف ہے۔ اس میں فرمایا جسے میرے علم کے شہر تک آنا ہو وہ علی کے دروازہ علم کی طرف آئے، یعنی اس شہر کے علم کے دروازے کی طرف آئے۔ اور امام ابن جریر طبری نے تہذیب الآثار میں جو روایت لی اس میں فرمایا فلیأتہا من بابہا، جو شخص اس شہر علم میں آنا چاہتا ہے تو وہ علم کے اس شہر کے دروازے کی طرف آئے۔ یعنی مختلف طریق سے حضور علیہ السلام کا فرمان مروی ہے، مگر فوکس اس بات پر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہر علم کا دروازہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ڈکلیئر کر دیا۔ تمام ائمہ نے یہ حدیث ابو معاویہ الدریر سے، جو ثقہ اور حافظ سے روایت کی ہے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔
پھر امام ترمذی نے اپنے سنن میں ایک دوسرے لفظ کے ساتھ حدیث روایت کی، اور ان سے پہلے دراصل امام احمد بن حنبل نے اپنی فضائل صحابہ میں روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خود کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت اور دانائی کا شہر ہوں اور حکمت اور دانائی کا گھر ہوں۔ اس جگہ پر حکمت اور دانائی کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی کے علاوہ ابو نعیم نے اور ابن جریر طبری نے بھی روایت کر کے تہذیب الآثار میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند سیدنا علی تک مرفوع ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ ایک اور حدیث مروی ہے جسے امام دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے مروی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے۔ ایک جگہ فرمایا میں حکمت دانائی کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح جیسے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ جتنی احادیث ہیں ان کی توثیق ہوتی ہے مسند امام احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث سے، اور وہ حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مسند امام احمد بن حنبل کی ثقہ رجال کے ساتھ ہے، اور اس کو امام طبرانی نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کو فرمایا انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرہم علما واعظمہم علما۔ اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور سب سے زیادہ حلم اور بردباری رکھنے والا۔ تو امام احمد بن حنبل کی مسند کی اس روایت صحیح سے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کلمہ ارشاد ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ ہم سب صحابہ میں سب سے بہتر ججمنٹ دینے والا، سب سے بہتر جج اقدا وہ علی ہے۔ اور پھر ایک حدیث جو اس کی تائید کرتی ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اس میں آپ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ نے خود روایت کیا، خود بتایا، حدثتنی فاطمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها زوجتک اعلم المؤمنین واقدمہم سلما وافضلہم علما، کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں نے تمہیں مومنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے ساتھ تمہاری شادی کی، اور سب سے اقدم، سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ہے، اور جو سب سے زیادہ بڑھ کر علم اور بردباری رکھنے والا ہے، اس سے شادی۔ یہ تو چند احادیث میں نے بیان کی۔ اب اس کا عملی نمونہ دیتا ہوں۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے یہ حدیث ہے، اسے امام عبد الرزاق نے روایت کیا، اس کو خطیب بغدادی نے بھی آگے تائیداً استدلالاً روایت کیا، امام ابن عبد البر نے بھی، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسے استدلال کیا۔ جب ائمہ استدلال کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں، تو حدیث کی توثیق و تائید کرتے ہیں۔ حضرت ابو الطفیل روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں موجود تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا
وہو یخطب وہو یقول، خطبہ دے رہے تھے اور یہ بار بار کہتے تھے سلونی، مجھ سے پوچھ لو، واللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامہ، خدا کی قسم آج سے لے کر قیامت کے دن تک جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چیز بھی قیامت تک کی مجھ سے پوچھو گے، الا حدثتکم بہی، میں یہیں کھڑا تمہیں بیان کر دوں گا۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ شہر مدینہ علم ہے، اس شہر مدینہ علم کے مظہر عتم ہے، یہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، جو چاہو پوچھ لو۔ لوگ اپنے نسب کا پوچھ لیتے، لوگ مرنے کے بعد اپنی آخرت کے مقام کا پوچھ لیتے، جس کے جی میں جو آتا پوچھتا، اور آقا علیہ السلام فرما دیتے۔ یہ کلمات آقا علیہ السلام کے تھے۔ اس فیض نبوت میں سے حضرت علی کو وافر حصہ عطا فرمایا اور اس فیض نبوت کا مظہر عتم بنایا۔ یہ جملہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد حضور علیہ السلام کی امت میں سے کسی شخص نے نہیں بولا۔ قرآن مجید کے باب میں سیدنا امام شافعی یہ جملہ بولتے تھے، علم قرآن کے باب میں، مگر یہ کہ آج سے لے کر قیامت تک کی کسی چیز کا پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، یہ آقا علیہ السلام کے بعد حضور کی امت میں صرف مولا علی المرتضیٰ نے یہ جملہ بولا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور کے شہر علم کا دروازہ بنائے گئے۔ اور ایک اور روایت ہے بڑی خوبصورت، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال علی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، یعنی قبل اس کے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جو پوچھنا ہے آج پوچھ لو۔ پھر فرماتے سلونی ان طرق السماء فإنی اعرف بها من طرق الارض، اور پھر فرماتے کہ مجھ سے آسمانوں کے راستوں کا پوچھ لو، آسمانوں کے کناروں کا پوچھ لو، آسمانوں کی گزرگاہوں کا پوچھ لو، میں زمینی گزرگاہوں اور زمینی کناروں اور زمین کے اطراف و اکناف سے زیادہ آسمانوں کی کائنات کو جانتا ہوں۔ اشارہ تھا کہ اخروی علم اللہ رب العزت نے مجھے مالا اعلیٰ کا اتنا عطا کیا ہے۔ اور امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں ابو الطفیل سے ایک اور حدیث جو اس باب میں آخری بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں رأیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب قام علی المنبر، میں نے ان کو دیکھا ممبر پہ کھڑے خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے فقال سلونی قبل اللہ تسألونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ وہ وقت اچانک آ جائے کہ تم مجھ سے پوچھنے کے قابل نہ رہو، یعنی میں تمہارے درمیان نہ رہوں، دنیا سے اٹھ جاؤں، اس سے قبل پوچھ لو۔ اور پھر خود زبان مبارک سے فرمایا وَلَن تَسْأَلُوا بَعْدِي مِثْلِي، آپ فرماتے میرے بعد پھر اور کسی شخص کو آقا علیہ السلام کی امت میں اس جیسا نہیں پاؤ گے کہ اس سے وہ سوال کر سکو جس کا جواب تجھے میں دوں گا۔ یہ وہی بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کی کہ آقا علیہ السلام کی امت میں سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کے بعد کسی شخص نے یہ کلمہ نہیں بولا، اور آپ نے خود فرمایا کہ میرے بعد مجھ جیسے کسی ایسے شخص کو نہیں پاؤ گے جس سے تم سوال کر سکو۔ اس موضوع کو کچھ اور زیادہ تفصیل سے اور شوق سے پڑھنا اور جاننا چاہے اور علمی اور فن حدیث کا بھی ذوق ہو تو یہ میری اپنی کتاب ہے القول القیم فی باب مدینۃ العلم۔ یہاں تک علم کی فضیلت بیان ہو گئی۔